4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8ویں جماعت اردو بال بھارتی، سبق نمبر 8 یادیں اور باتیں، یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ اس سبق کو 2 پارٹ میں بنایا گیا ہے، اس کے بعد اس کے سوال و جواب کی ویڈیو ہے۔ تو ٹوٹل اس کے 3 پارٹ ہوئے ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2 اور سوال و جواب۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ سبق نمبر 8 یادیں اور باتیں، دادا بھائی نوروجی۔ پہلی بات، اساتذہ اپنے شاگردوں میں مختلف خوبیاں پیدا کرنے اور ان کی شخصیت کو سنوارنے کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں، اسی لیے انہیں معمار قوم کہا جاتا ہے۔ لوگ اپنی تعلیم گاہوں کو اس لیے بھی یاد رکھتے ہیں کہ وہیں سے انہیں علم و ہنر اور جینے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ تحریک آزادی کی ایک اہم شخصیت دادا بھائی نوروجی نے ذیل کے سبق میں اپنی تعلیمی زندگی کے دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں۔ ہم جو یہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں دادا بھائی نوروجی کی تعلیمی زندگی کے واقعات بتائے گئے ہیں۔ مصنف اپنے آپ پر بیتے ہوئے واقعات کا بیان کرتا ہے تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور افسانہ بھی۔ خودنوشت اور اعتراف ادب اس کی مترادف اصطلاحیں ہیں۔ یہ کسی فرد کے بارے میں اس کی ذاتی تحریر ہوتی ہے۔ آپ بیتی لکھنے والا اپنے ماضی کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ آپ بیتی میں بیان ہونے والے واقعات کے ساتھ مصنف کی کیفیات بھی بیان کی جاتی ہیں، اس لیے اسے فن لطیف بھی سمجھا جاتا ہے۔ کیفیات کا بیان آپ بیتی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں سبق، یہ ایک آپ بیتی ہے جسے دادا بھائی نوروجی نے لکھا ہے۔ یہ ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی افسانہ بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ چیزیں ان کے دل کی بھی اس میں ہو سکتی ہیں، اور لکھنے والے کے جو خیالات ہیں ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ جان پہچان، دادا بھائی نوروجی 14 ستمبر سن 1825 عیسوی سن کو پیدا ہوئے۔ وہ ہمارے اہم سیاسی رہنماؤں میں شامل ہیں۔ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو متحد کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے۔ دادا بھائی نوروجی 30 جون سن 1911 عیسوی سن کو انتقال کر گئے۔ بچپن کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے۔ خدا جانے کس طرح یہ میرے ذہن نشین ہو گیا تھا کہ چاند کو میرے ساتھ ہمدردی ہے۔ جہاں کہیں میں جاتا تھا مجھے خیال ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس خیالی ہمدردی کے گمان سے میرے معصوم دل کو اس وقت بہت تسکین ہوتی تھی، اور اب تک تشفی ہوتی ہے۔ مجھ کو اپنی ماں کی زبانی بچپن کی جو دوسری بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جب کوئی ہم عمر بچہ مجھے سخت سست کہتا تو میں صرف یہ کہہ دیتا کہ بد زبانی کرنے سے تمہاری ہی زبان خراب ہوگی، میری عزت میں فرق نہیں آ سکتا۔ ہم اس سبق میں دادا بھائی نوروجی کی آپ بیتی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے بچپن میں انہیں چاند کے بارے میں گمان تھا، اور ان کی والدہ کی بات جو ہمیشہ انہوں نے ذہن نشین کی کہ کوئی بھی بچہ جب سخت سست کہنا یعنی برا بھلا کہنا تو وہ کہتے کہ یہ تمہاری بد زبانی کی وجہ سے تمہاری ہی زبان خراب ہوگی، میری عزت میں اس سے کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ یعنی وہ بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں دیتے تھے بلکہ بہت سمجھداری سے دیتے تھے۔ لڑکپن میں مجھے گلی ڈنڈا کھیلنے کا بڑا شوق تھا اور میں اس میں مشتاق بھی ہو گیا تھا۔ مشتاق ہو جانا یعنی بہت زیادہ پسند کرنا۔ دوپہر کو جب آدھ گھنٹے کے لیے تعلیم سے فراغت ملتی میں اس کھیل میں گرمی اور دھوپ کی تپش کے باوجود مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ شہر کے مدرسے میں جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتا تو مجھے بطور خاص پیش کر دیا جاتا۔ مجھے پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بھی بڑا ملکہ تھا۔ ملکہ تھا سے مراد مہارت تھی۔ یہ لوگ میری باتوں کو شوق سے سنتے اور برابر آفری کہتے۔ آفری کہنا تعریف کرنا۔ لڑکپن میں مجھے شاہ نامہ پڑھنے اور دوسروں کو سنانے کا بہت شوق تھا۔ اس کتاب کے بار بار پڑھنے اور سنانے سے میرے خیالات اور عادت و اطوار پر بہت اثر پڑا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں نہایت نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں بمبئی میں ایک سوسائٹی ہندوستانیوں میں تعلیم کو عام کرنے کی غرض سے قائم ہوئی تھی۔ اس سوسائٹی کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابتدائی اسکول قائم ہوا
جس میں انگریزی اور دیسی زبانوں کی تعلیم علیحدہ علیحدہ دی جانے لگی۔ اگر والدہ مجھے اس اسکول میں بھیجنے میں تعامل کرتی تو میں جہالت میں پڑا رہتا۔ تعامل کرنا یعنی کہ ٹال مٹول کرنا یا انکار کرنا۔ اس وقت تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ اگر آج کے زمانے کی طرح اس وقت بھی زیادہ فیس لی جاتی تو شاید میری والدہ مجھے وہاں نہ بھیج سکتی۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ میں ہمیشہ مفت تعلیم کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ اصول ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے کہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اسباب مہیا ہونے چاہیے۔ برائی سے بچنے کا خیال مجھے 15ویں سال سے پیدا ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ بدزبانی سے پرہیز کرنے کی قسم کھائی تھی، اور یہ واقعہ مجھ کو اب تک اس طرح یاد ہے کہ گویا کل ہی گزرا ہو۔ میں برے اطوار و عادات یک کے بعد دیگرے ترک کرتا گیا۔ ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اپنے ارادے پر ہمیشہ قائم رہا۔ جو بات چھوڑی، کبھی اس کا خیال میں نے دوبارہ دل میں نہ آنے دیا۔ میں اسکول کے خالی وقتوں میں اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے سنایا کرتا تھا۔ بد نظمی کی یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ طلبہ درجوں سے نکل کر تمام دن لہو و لعب میں مشغول رہتے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا۔ اس لائن کا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ کلاس میں ڈسپلن بالکل نہیں تھا ان کے، اور درجوں سے نکل کر یعنی کلاس سے نکل کر بچے لہو و لعب میں مشغول رہنا یعنی کہ برے کاموں میں مشغول رہتے تھے، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ہم مکتب یعنی کہ اپنے مدرسے میں اپنی جماعت میں پڑھنے والے بچے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میری تعلیم کا 1 سال ضائع ہو گیا، لیکن اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ کھیلوں اور تقریر میں مشتاق ہونے کی وجہ سے مجھ کو اپنی غیر معمولی لیاقت کا یقین ہو گیا، اور میں سمجھنے لگا کہ مشکل وقت میں اس سے کام لے سکتا ہوں۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسکول کے امتحان میں ایک طالب علم نے پہاڑے وغیرہ زبان یاد کر کے اول انعام حاصل کر لیا تھا، جس کو میں اپنا حصہ سمجھے ہوئے تھا۔ لیکن تقسیم انعام کے وقت جب مقررہ کتابوں کے علاوہ ذاتی لیاقت کی آزمائش کے کچھ سوالات پوچھے گئے تو یہ حضرت خاموش رہ گئے اور بغلے جھانکنے لگے۔ بغلے جھانکنا یعنی پریشان ہونا یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آنا۔ میں نے بڑھ کر یک کے بعد دیگرے سب کے جواب دے دیے۔ ایک انگریز اس جلسے میں موجود تھا، اس نے مجھے اپنی جیب سے خاص سے انعام عطا کیا۔ مسز بوسٹن بھی اس موقع پر تشریف فرما تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب مغربی ہندوستان میں اس واقعے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ انگریزی اور دیسی زبانوں کے اسکولوں کی تعلیم سے فارغ ہو کر مجھے کالج کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی فکر ہوئی۔ اسکول میں تو فیس نہ تھی، یہاں فیس کی ضرورت تھی، مگر یہاں بھی خوش قسمتی شامل حال رہی۔ مجھے ایک ماہانہ وظیفہ مل گیا جس سے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکا۔ کتب بینی کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا۔ اس وقت شاہنامہ فردوسی اور ایک گجراتی زبان کی کتاب اکثر پڑھا کرتا تھا۔ انہی 2 کتابوں نے میرے اخلاق پر اچھا اثر ڈالا۔ دادا بھائی نوروجی کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی کا اثر تھا کہ انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یہاں ہم پارٹ 1 کے لیے رکیں گے۔ آگے کا سبق آپ پارٹ 2 میں پڑھ سکتے ہیں، جس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے، وہاں سے دیکھیں اور اپنا یہ سبق پورا مکمل کریں۔